ایک دور تھا جب ہم خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف خودکش دھماکے دیکھتے تھے، بارود دیکھتے تھے، گولیاں دیکھتے تھے. پھر وہ دور ختم ہوا، لیکن یہ 22 سال مسلسل ایک پورا ہمارا جنریشن تعلیم سے محروم رہا ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں چاہے ہمارے بھائی ہوں. پھر 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے امن دیکھا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کے لیے پالیسیز بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے پالیسیز بن رہی تھی. امن آیا ہوا تھا، خوشحالی تھی، ترقی ہو رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا، امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، غریب کا احساس تھا اس حکومت میں. لیکن بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا بند کمروں میں بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کے ایما پر ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا. پھر 2022 سے لے کر آج تک مسلسل پاکستان دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. جو جی ڈی پی گروتھ 2022 میں ہم نے 6.1% پر چھوڑا تھا، آج وہ 3% پر رہ گیا ہے. مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں کس حد تک پہنچ چکی ہے. بے روزگاری، نوجوان، اگر آج آپ اعلان کریں کہ باہر کون کون سا نوجوان جانا چاہتا ہے تو بمشکل جو ہیں آپ کو 1% لوگ بھی ملیں گے جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہ فیصلہ ساز، یہ منصوبہ ساز اور ان کے لائے ہوئے یہ بندے، ان کی وجہ سے آج ہماری 45% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکی ہے. یعنی تقریباً 10-12 کروڑ لوگ آپ کے آج غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی، پاکستان پر مسلط حکمرانوں کی. لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہے عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. پیٹرول اور ڈیزل ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھایا جا رہا ہے.